شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت اس بندے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتا ہے جو نماز فجر کے وقت یہ لفظ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ لفظ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے سامنے پورا دن ہوتا ہے اور ایک نیا آغاز، نئے مواقع اور اللہ کی بے شمار نعمتیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دن کا آغاز ایک خاص لفظ سے کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار برکات اور رزق آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ یہ لفظ ناظرین اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کے پڑھنے والے کے ماتھے پر دولت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ لفظ ایسا ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے اور اس کے پڑھنے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ لفظ کیوں اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ تو ناظرین، یہ لفظ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غنی ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ سب کچھ دینے والا ہے۔ اور جب ہم اس لفظ کو پڑھتے ہیں تو ہم اللہ کے اس صفاتی نام کا واسطہ دے کر اپنی ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ اس لفظ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کے ذریعے بندہ رزق کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے راستے میں مشکلات کم ہو جاتی ہیں اور رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو آپ کے گھر کو دولت سے، رزق سے، خوشحالی سے بھر دیتا ہے۔ جو لوگ بدقسمت سمجھتے ہیں، جن کی تقدیر میں غربت اور تنگدستی ہے، انہیں اس لفظ کو اپنا ورد بنا لینا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ اللہ کی ایسی صفات سے جڑا ہوا ہے جو کہ انسان کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ آپ کے دن کی شروعات میں یہ لفظ آپ کے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا اور آپ کے گھر میں دولت کی برکتیں نازل کر دے گا۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے نصیب میں رزق کی کمی ہے یا زندگی میں مالی پریشانیاں ہیں، تو یہ لفظ آپ کی تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور یہ لفظ سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ ایک انتہائی فضیلت والا اور قیمتی ورد ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے۔ یہ لفظ الگ ہی عظمت، پاکیزگی اور بے نیازی کا اظہار کرتا ہے اور اس کی تسبیح کرنے والے کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی سبحان اللہ کا ورد لازمی کریں۔ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے، بستر سے اٹھیں تو سبحان اللہ پڑھ کر اٹھیں، کیونکہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ محبوب وہ اعمال ہیں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، اور میرا بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور ناظرین، جب کسی مسلمان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا کیا چیزیں فرض کی ہیں، تو پھر ان فرائض کو ادا کیسے کرے گا اور اللہ کے قریب کیسے پہنچ سکے گا؟ اس لیے ہر آدمی پر شریعت کا علم حاصل کرنا فرض ہے، جس سے وہ حلال اور حرام، نیکی اور بدی، فرض اور حق، انصاف اور ظلم، صحیح اور غلط، ثواب اور گناہ، فرائض اور نوافل کو جان سکے، اور بالغ ہونے کے بعد حلال روزی کمانا فرض ہے۔ روزی کمانے لگا تو تقوی والی لڑکی سے نکاح کرنا فرض ہے، بچے پیدا ہوئے تو انہیں نیک مسلمان بنانا فرض ہے، رشتہ داروں سے تعلق بنائے رکھنا فرض ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا فرض ہے، اہل اسلام سے محبت اور ان کی خیرخواہی کرنا فرض ہے، محتاج اور مجبور انسانوں کی اپنے مال سے مدد کرنا فرض ہے، ہمیشہ اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا فرض ہے، اور سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا فرض ہے۔ ناظرین، ایسے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور کیا کیا نوازشیں کرتا ہے، ان حدیثوں میں ملاحظہ فرمائیے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، جب میرے ذکر میں اس کے دونوں ہونٹ ہلتے ہیں، تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ میرا مومن بندہ میرے متعلق جیسا یقین رکھتا ہے مجھے ویسا ہی پائے گا۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے کسی مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے انسانی مجمع سے زیادہ بہتر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف بالشت بھر بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 4 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین، عام فرما بردار اہل ایمان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرماتا ہے، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھیے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اسی کی بندگی کرے اور بندگی میں کسی غیر کو ذرا سا بھی ساجھی نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے اور ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ یہ سمجھنا کہ فلاں بزرگ کی دعا کی بدولت یا فلاں ولی کی کرامات کی وجہ سے اولاد پیدا ہو گئی، اللہ کے عمل تخلیق میں شریک کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ مالک ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ ایسا عقیدہ رکھنا کہ بزرگان دین کی چشم کرم ہو جائے گی تو زندگی میں آرام ہی آرام ہوگا، اللہ کے مالک کے کل ہونے میں شرک کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ حاکم ہے اور ہر طرف کائنات میں اسی کا حکم چل رہا ہے، اس کے حکم کے بغیر انسان سانس بھی نہیں لے سکتا، سورج چاند گردش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا کہ بزرگان دین جس کی چاہے تقدیر بنا دیں اور جس کی چاہے بگاڑ دیں، اللہ کی حاکمیت میں شرک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رازق ہے اور اپنی تمام مخلوق کو روزی پہنچانے کا انتظام وہی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو روزی نہ دے تو کون ہے جو اسے روزی دے گا؟ اور یہ سمجھنا کہ اگر نوکری چلی گئی یا کاروبار ختم ہو جائے گا یا کارخانہ بند ہو جائے گا یا آمدنی کا کوئی اور ذریعہ بند ہو جائے گا تو روزی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے، اللہ کے رازق ہونے کا انکار اور اس کی رزاقیت میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ وہ اپنے متقی بندے کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، اور اللہ کی رحمت کا کیا حال ہے اس حدیث میں سنیے، جس میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حیادار اور سخی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو بندے کو ناکام خالی ہاتھ لوٹاتے اسے شرم آتی ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو روزی دینے والا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کی نوکری اس کی کسی غلطی کے بغیر چلی گئی ہے یا یہ کہ اس نے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی یا کاروبار بدل دیا یا کارخانہ بند کر دیا اور اب بے روزگار ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے تو کیا حیادار اور سخی پروردگار اسے خالی ہاتھ لوٹائے گا اور کیا غیب سے اس کی روزی روٹی کا انتظام نہیں کرے گا؟ لیکن بھائیوں اور بہنوں، بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس معاملے پر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں جو انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کی خوشامد میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل سے ناراض کر دیتا ہے، اس کا کیا حشر ہوتا ہے، اس حدیث میں پڑھیے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے لوگوں کی خوشنودی کے لیے اللہ کو ناراض کیا اس پر اللہ ناراض ہوا، اور ان لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے اللہ کی ناراضگی مول لی تھی، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو خوش کیا تو اللہ بھی اس سے خوش ہو گیا اور ان لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیا جن کو اس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ناراض کیا تھا۔ اللہ نے اس کے اعمال کو لوگوں کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا۔ ناظرین، نادان لوگوں پر جب مذہبی جنون طاری ہوتا ہے تو وہ بغیر کیفیت والے نمازی بن جاتے ہیں، بے سمجھے قرآن پڑھنے لگتے ہیں، حج اور عمرہ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، تو وہ نیک متقی مومن بن گئے، لیکن بندگان خدا کی خدمت کرنا کتنی بڑی نیکی ہے اسے وہ نہیں جانتے۔ اور یہ جاننے کے لیے اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ محتاج اور نادار لوگوں کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں سرگرمی دکھا رہا ہے۔ اور راوی کا بیان ہے
کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اس تہجد گزار کی طرح ہے جو نوافل کی ادائیگی سے تھکتا نہیں ہے، یا اس روزہ دار کی طرح ہے جو روزے رکھنا نہیں چھوڑتا۔ محترم ناظرین، جو دنیا دار مسلمان دین کی تعلیم سے غافل اور انجان رہتا ہے، وہ اپنی بدعمالیوں سے ایسا گناہ کماتا ہے کہ اس کی عبادتیں بھی اسے حشر کے دن جہنم میں جانے سے نہیں بچا پائیں گی، اور اس کا بیان اس حدیث میں پڑھیے جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ مفلس ہمارے یہاں تو وہ شخص کہلاتا ہے جس کے پاس درہم نہ ہو اور نہ کوئی سامان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نماز، روزہ اور زکوٰۃ کے ساتھ اللہ پاک کے پاس حاضر ہوگا، اور اسی کے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ان تمام مظلوموں میں اس کی نیکیاں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوموں کے حقوق پھر بھی باقی رہ جائیں گے، تو ان مظلوموں کی خطائیں اس کے اعمال نامے میں شامل کر دی جائیں گی اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین، اللہ کیسے مسلمانوں کی مدد کرتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا، اللہ اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام آئے گا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، تو مخلوق میں اللہ کو وہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو اللہ کی عیال یعنی کمزور اور ناتوانوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچئے کہ آپ کب کسی کمزور اور ناتواں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے ہوں؟ آپ نے کب کسی بھوکے کتے یا بلی کو کھانا کھلایا ہو؟ آپ نے کب کسی مظلوم کی حمایت کی ہو؟ اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں؟ قرآن کریم میں رب کائنات نے اپنے بندوں کو اچھی زندگی گزارنے کے تمام ڈھنگ بتلا دیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ انہیں اپنا محبوب رکھتا ہے۔ اور 10 ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر محسنین ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر متقین ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، جبکہ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ یقیناً متقین جنتوں اور دریاؤں میں ہیں، راستی اور عزت والی نشست میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ تیسرے نمبر پر متوکلین ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر صابرین ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پانچویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر مجاہدین ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ ساتویں نمبر پر عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس دائیں طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں اور گھر والوں اور جن کے نگران بنے تھے ان میں انصاف کرتے تھے۔ اسی طرح ناظرین، کثرت سے توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ 9ویں نمبر پر ناظرین، خوش اخلاق انسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کا دوسروں کی نسبت اخلاق اچھا ہے، اور 10ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والے ہیں۔
قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ ناظرین، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث نقل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہر عیب سے بلند ہے۔ جو بندہ یہ لفظ پڑھتا ہے تو وہ اللہ کی عظمت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ کو یہ تسبیح بہت محبوب ہے اور سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ ایک جامع کلمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا خلاصہ سمٹ آتا ہے، اور سبحان اللہ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ہے، یعنی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وہ کھانے پینے کی حاجات سے پاک ہے، اولاد اور بیوی بچوں سے پاک ہے، ہر قسم کی بیماری، ڈر اور خوف سے پاک ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ ہر قسم کی محتاجگی سے پاک ہے، ساری مخلوقات اس کی محتاج ہے اور وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس میں کوئی عیب اور کمی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ہر عیب جسے عیب کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ اتنی جامعیت کی وجہ سے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً آدھی صفات کا خلاصہ کرتا ہے، اور سبحان اللہ کا کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے اور میزان عمل میں بہت وزن رکھتا ہے۔ سبحان اللہ ایسا کلمہ ہے جو کہنے والے کے لیے زمین اور آسمان کے مابین کی جگہ ثواب سے بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کا کلمہ گناہوں کو ختم کرنے میں ایک سیر کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دن درخت لگا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں درخت لگا رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہا کرو تو ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ ناظرین، سبحان اللہ پر مشتمل کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین کلام قرار دیا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آقا نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی عاجز ہے 1000 نیکیاں روز کرنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں میں سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہو تو 1000 نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی اور 1000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، سبحان اللہ کے کلمے کو صبح اور شام کے اذکار میں ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس کلمے کا ورد کرنے والا قیامت کے دن ثواب کے اعتبار سے ممتاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص صبح اور شام کو سبحان اللہ 100 بار کہے، قیامت کے دن اس سے بہتر کوئی عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اتنا ہی یا اس سے زیادہ کہے۔ سبحان اللہ کے کلمے کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو انسانوں اور فرشتوں کے لیے بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بے شمار نیکیاں ملتی ہیں اور اس کی تقدیر میں رزق کی کشادگی آتی ہے۔ تو ناظرین، صبح شام کم از کم ایک تسبیح سبحان اللہ پڑھنا اپنے روزانہ کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکتیں آئیں گی اور آپ کی زندگی میں سکون اور کامیابی آئے گی۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہے اور آپ کی تقدیر بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
بھائیوں اور بہنوں، اگر بیان اچھا لگا ہو، دین کی یہ باتیں سمجھ آئی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔